السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ محترم و معزز سامعین اکرام، میرے دینی و ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو پیدا اس لیے فرمایا تھا تاکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی بھی قسم کا کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا، لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو کون سی چیزیں پسند ہیں، اللہ رب العالمین کی تقرب اور اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کی نزدیکی کیسے حاصل کی جائے۔ ہم لوگوں کو یہ چیزیں نہیں معلوم تھیں کہ کون سے اعمال کو انجام دے کر کے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا، رسولوں کا اور انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا دنیا کے اندر، تاکہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کیا جائے، تاکہ لوگوں کو یعنی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوسرے نبیوں کے ذریعے سے دین کو پہنچایا، اپنی تعلیمات کو پہنچایا لوگوں کے اندر، تاکہ اس کے ذریعے سے ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم تمام لوگ اللہ رب العالمین کی رضا کو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو اور اللہ رب العالمین کی بندگی کو حاصل کر سکیں، اللہ رب العالمین کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں۔ کیونکہ ایک عام انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کو، اللہ رب العالمین کی اتباع کو کیسے کرنا ہے یہ نہیں جانتا ہے، جب تک کہ اس کو کوئی یہ نہ بتلائے کہ یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ڈگر ہے۔ اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی جنت اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دین کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو قیامت کے دن جنت نصیب فرمائے گا، اور دنیا میں جو ہماری زندگی ہوگی وہ ایک سعادت مند زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ان کے ذریعے سے بتلایا جائے، تاکہ ان کے ذریعے سے عام انسانوں کو یہ بتلائے کہ اللہ رب العالمین کا راستہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر، اللہ رب العالمین نے دنیا والوں پر یہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے یعنی انسانوں کے اندر سے ہی رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے اندر سے اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو نبی بناتا ہے اور ان کے ذریعے سے یہ تاریخ دنیا کے اندر روشنی فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا، اور رسول کیسا؟ جو انہی میں سے تھا، یعنی چلتا تھا، کھاتا
کھاتا پیتا تھا، ہماری طریقے سے اس کی حاجات تھیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہی لوگوں میں سے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا تھا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا تھا، اللہ کا فرمان لوگوں کو سناتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جب وہ ان کو قرآن سناتا تھا اس کے بعد ان کو پاک کرتا تھا۔ ان کو پاک اس چیز سے کرتا تھا، شرک و کفر کی گمراہیوں میں وہ لوگ دنیا کی تمام برائیوں میں ملوث تھے، یعنی اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر تمام قسم کی برائیاں موجود تھیں، چاہے شراب پینا ہو، چاہے جوا کھیلنا ہو، یا دنیا کی جتنی بھی بڑی برائیاں ہوں، تمام کی تمام برائیاں اس سماج اور معاشرے کے اندر موجود تھیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، اللہ کے رسول کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد کیا ہوا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی بات سکھلاتا تھا، قرآن کی تعلیم دیتا تھا، حدیث کی تعلیم دیتا تھا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے کا گامزن کرنے کی تلقین کرتا تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور رسول کے مبعوث ہونے سے پہلے کیا عالم تھا؟ رسول کے آنے سے پہلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل اس دنیا کا ماحول کیا تھا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے اس سے پہلے، یعنی رسول کی بعثت سے پہلے دنیا والے کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی میں دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد، اللہ کے رسول کے انتقال سے قبل، اللہ کے رسول کی وفات سے پہلے اس دین کو یعنی اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب اس دین کے اندر کسی بھی عبادت کو، کسی بھی طریقے کو دین کا حصہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ العالمین فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، اور دین کو بحیثیت اسلام یعنی اسلام کے دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا، راضی ہو گیا اسلام سے۔ اب اگر اسلام کے اندر کوئی بھی شخص کتنی بھی اچھی طریقے سے، کتنے بہتر طریقے سے کسی عبادت کو پیش کرتا ہے، کسی بھی عبادت کو بنا کر سجا کر اگر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے رب العالمین کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین کی اطاعت اس سے ہم کر سکتے ہیں، تو آپ یقین جانیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں لگی ہے، اگر اللہ رب العالمین کے فرمان سے وہ ثابت نہیں ہے، تو یقین جانیے وہ عمل بدعت ہوگا، وہ عمل باطل ہوگا، وہ عمل مردود ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فہو رد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا، جس شخص نے بھی ہمارے اس دین کے اندر، دین کے مکمل ہونے کے بعد جس نے بھی اس کے اندر کسی بھی قسم کی کسی بھی نئے طریقے کو ایجاد کیا تو وہ مردود ہوگا، وہ باطل ہوگا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ کتنا بھی بہتر ہو۔ اس لیے اگر اللہ رب العالمین کے کلام سے، اللہ کے رسول کے فرمان سے، محمد الرسول اللہ کی سیرت سے، اللہ کے رسول کے اطوار و کردار سے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اگر اس پہ عمل نہیں کیا ہے، تو آپ یقین جانیے وہ کتنی ہی اچھی عبادت ہو، وہ کتنا ہی اچھا طریقہ ہو، اس پر ہم متفق نہیں ہو سکتے ہیں، اس کو ہم مان نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔
اللہ رب العالمین اس دین کی حفاظت کرے گا، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، چاہے وہ قرآنی آیات ہوں، چاہے وہ احادیث نبویہ ہوں، چاہے وہ سیرت نبی ہو، چاہے اور طریقے ہوں، اگر وہ دین ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لے رکھا ہے تو انڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے حدیث کا ذمہ لے رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے سیرت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، نبی کی سیرت سے اگر کوئی عمل ثابت نہیں ہے تو وہ عمل ہمارے دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی خوشنما، کتنا ہی بہتر اور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا ہمیں حکم دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کی طرف ہمیں راغب کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سر پر بھی مہر لگائیں گے اس کو ہم کو ماننا پڑے گا، اور جس سے منع کریں گے اس سے ہمیں رکنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تم کو دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا بھی حکم دیں اس کو تم لے لو، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا واجب اور فرض ہے، اور جس چیز سے منع فرما دیں، جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس پر رکنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہمارے، چاہے اللہ کے رسول کی سیرت ہو، اللہ کے رسول کی احادیث ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، ہمارے سامنے سب ہے، سب مبین ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کے فرمان کی پیروی کریں گے تو اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں کامیاب بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور ان لوگوں نے محمد الرسول اللہ کی حمایت کی ہے، وَنَصَرُوهُ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں، ان تعلیمات کی اتباع کرتے ہیں جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ نازل کی گئی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی انہی کے قدم چومے گی، کامیاب و کامرانی سے ہمکنار یہی لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر محبت کے دعوے دار ہیں، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم یہ دعوے دار ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے الفت اور وارفتگی ہے، تو یقین جانیے کہ اگر رسول اللہ کی اتباع نہیں کی گئی، اگر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلا گیا تو یقین جانیے ایسی محبت سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، اگر تم محبت رسول کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو۔ اور اگر وہ محبت کے دعوے دار کوئی، اگر وہ محبت کا دعوے دار ہوگا تو اللہ رب العالمین کے دین کی، اللہ کے رسول کی حدیث کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ رب العالمین کے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے گا، اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابق ڈھالے گا، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ رب العالمین محبت کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے الفت رکھے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ناطہ جوڑے گا، اور جس سے اللہ رب العالمین ناطہ جوڑ لے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ہوگی۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین محبت کرے گا اور اس کے بعد گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس پس منظر میں ان تمام احادیث اور ان تمام آیات کے پس منظر میں اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ آج کا دن عید میلاد النبی کی شکل میں منایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی پیدائش کے موقع پر جو محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر لگی ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام نے اس کو منایا؟ کیا صحابہ کرام کے بعد تابعین نظام نے منایا؟ اگر نہیں منایا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو منانے والے؟ ہم کہاں سے دلیل لے آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہم تقریبات کا اہتمام کریں گے؟ آپ سنیں، میں تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 5 صدی تک یعنی 500 سال تک ایسی کسی مظلومہ محبت کا اسلامی سماج کے اندر کوئی نہیں ملتی ہے۔ 5 صدی تک یعنی 500 سال تک ایسی کسی بھی محبت کی تقریب میں، اللہ کے رسول سے محبت کی تقریب میں کسی بھی محفل کا انعقاد نہیں ہوا ہے۔ 500 سال تک سب سے پہلے کس نے منایا تھا؟ فاطمی یعنی عبیدی خلفاؤں نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ اس کے بعد کون سا بادشاہ آیا؟ افضل بن امیر الجیوش نے اس کا سب سے پہلے اہتمام کیا تھا۔ اس کے بعد 524 ہجری میں، نوٹ کر لیں، 524 ہجری میں حاکم عامر الجیوش نے اس کا دوبارہ اہتمام کیا، اور افضل بن امیر الجیوش نے اس کو مٹا دیا تھا، اس کو ختم کر دیا تھا، اور ایسا ختم کیا تھا اس نے کہ لوگوں کے حافظے میں بھی بات نہیں رہ گئی تھی کہ عید میلاد النبی کی بھی کوئی شکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک شخص آتا ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، اس کا نام ہے بادشاہ اربل ملک مظفر ابو سعید۔ اس کا نام کیا ہے؟ بادشاہ اربل ملک مظفر ابو سعید۔ یہ آتا ہے 7ویں صدی ہجری کے اندر، اور اس نے سب سے پہلے عید میلاد النبی کو رائج کیا۔ اسی نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر تقریبات کا اہتمام کیا تھا، اسی نے محفلیں منعقد کی تھی۔ اور سنیں، خلفاء، عبیدی خلفاء اور فاطمی خلفاء نے ایک عید میلاد النبی جو مناتے ہیں، اس نے ایک کو رائج نہیں کیا تھا، اس نے 6 موالید کو رائج کیا تھا۔ اس نے 6 عید میلاد النبی اس نے منائی تھی۔ کون کون سی تھیں؟ میلاد نبی تھا اس میں ایک، اس کے بعد میلاد علی تھا، اس کے بعد میلاد حسن تھا، اس کے بعد میلاد حسین تھا، یہ 5ویں، اور اس کے بعد جو خلیفہ اس وقت کے حکمراں ہوا کرتے تھے ان کے میلاد کو منایا کرتا تھا۔ یہ اس کی تاریخ بہت ہی مختصر طور سے میں بیان کر رہا ہوں کہ وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ شیعہ لوگ تھے منانے والے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہی شیعوں کے عقیدوں کو کا نعرہ لگانے والے، اپنے آپ کو سنی مسلمان کہنے والوں نے لے لیا وہیں سے، اور اس کے بعد آج ہم اپنے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی کے دن، اللہ رب العالمین کے پیدائش کے دن کس طریقے سے محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، کس طریقے سے تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اگر اس پر اللہ رب العالمین کے قرآن کی، محمد الرسول اللہ کی احادیث کی، صحابہ اکرام، تابع تابعین، ائمہ، فقہاء اور اسی طریقے سے محدثین، کسی کا بھی طریقہ آپ نہیں پائیں گے، چاہے جو طریقہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 63 سال زندہ رہتے ہیں، 40 سال نبوت سے قبل زندہ رہتے ہیں، 23 سال نبوت کے بعد زندہ رہتے ہیں، لیکن کوئی ایک نصیر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کسی بھی جشن کو منایا تھا؟ اس کے بعد آتے ہیں ابو بکر صدیق، 2 سال خلیفہ رہتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر صدیق نے اپنی 2 سالہ مدت خلافت میں کیا کسی بھی طریقے کا اس طریقے کا جشن منایا تھا؟ اس کے بعد عمر فاروق 10 سال تک، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی، اس کے بعد حسن حسین، اس کے بعد امیر معاویہ، اس کے بعد بہت سارے فقہاء آئے، اس کے بعد بہت سارے محدثین آئے، اور اس کے بعد بہت سارے علماء آئے، لیکن 700 سال تک، بلکہ اگر موٹے موٹے طور سے 500 سال تک اس کا ثبوت ہمیں اسلامی تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ اگر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو ہمارے لیے کیسے جائز ہوا، ہمارے لیے کیسے درست ہوا کہ ہم عید میلاد النبی کے موقع پر فضول خرچی کریں، عید میلاد النبی کے موقع پر
جشن و جلوس کا اہتمام کریں، عید میلاد النبی کے موقع پر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ٹھکرائیں، آلات موسیقی کا استعمال کریں اور مسجدوں کو ویران رکھیں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرض نماز کو واجب فرض قرار دیا ہے، لیکن ہماری مسجدیں ایک جماعت نہیں بھرتی ہے، اور اس کے بعد جشن عید میلاد النبی ہم سینکڑوں روپے برباد کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے اس کی ہمیں اجازت دی؟ اگر نہیں اجازت دی تو ہمارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن ہم کسی بھی تقریب کا اہتمام کریں؟ اب اخیر میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اخیر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بارہا ہم تمام لوگوں کو بدعات سے، شرکیات سے اور کفریات سے بچا، اور ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔